کبھی تم نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ دل کے کسی کونے میں ایسے گھر بنا لیتے ہیں کہ وقت، فاصلے اور حالات بھی انہیں وہاں سے نکال نہیں پاتے۔ زندگی کے کئی موڑ بدل جاتے ہیں، موسم گزر جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، مگر وہ ایک احساس، وہ ایک نام، وہ ایک چہرہ دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تم چاہو بھی تو بھلا نہیں پاتے، لاکھ خود کو سمجھاؤ، مگر دل ہر بار وہیں جا ٹھہرتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا واقعی وہ شخص تمہاری تقدیر کا حصہ ہوتا ہے؟ یاد رکھو، انسان کا دل خود اس کے اختیار میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ یعنی اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے ایک عجیب سا احساس ہے، ایک روحانی کشش ہے، یا ایک نامعلوم سا تعلق بسا ہوا ہے، تو ممکن ہے یہ محض تمہاری چاہت نہ ہو، بلکہ اللہ کی کسی تقدیر کا ایک حصہ ہو۔ تم جانتے ہو، بعض اوقات اللہ تعالیٰ 2 روحوں کے درمیان ایسا رشتہ قائم کر دیتا ہے جو دنیا کے رشتوں سے نہیں جڑا ہوتا، بلکہ روح کی پہچان سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ بندھن ہوتا ہے جو وقت، فاصلوں اور جدائی کے باوجود قائم رہتا ہے۔ دل چاہے جتنا بھی انکار کرے، بھولنے کی کوشش کرے، مگر ایک نرم سا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بھی سمجھ لو، ہر وہ شخص جو تمہارے دل میں بستا ہے، ضروری نہیں کہ وہ تمہاری زندگی میں بھی رہے۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں آتے ہیں تاکہ تمہیں صبر سکھا جائے، کچھ تمہیں دعا سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہارے مقدر میں نہ ہو، مگر تمہارے روحانی سفر کا ایک باب ضرور ہو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی کے ذریعے یہ سمجھاتا ہے کہ محبت بھی عبادت بن سکتی ہے، اگر اس کا انجام اللہ کی رضا ہو۔ تم جانتے ہو، قرآن مجید میں آیا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا اگر کوئی دل سے نہیں نکلتا تو جلدی نتیجہ مت نکالو۔ شاید وہ تمہیں بدلنے کے لیے آیا ہو، تمہاری دعاؤں کو گہرائی دینے کے لیے اور تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے۔ تم جانتے ہو، اللہ کبھی کسی خیال کو بے مقصد دل میں نہیں ڈالتا۔ کبھی وہ تمہارے دل میں کسی کا خیال اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم دعائیں مانگنا سیکھو، کبھی کسی کی یاد اس لیے دلاتا ہے تاکہ تم صبر کا مفہوم سمجھو، اور کبھی کوئی احساس اسی لیے زندہ رکھتا ہے تاکہ تم جان لو محبت اللہ کی عطا ہے، لیکن دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی دل سے نہیں نکلتا تو وہ ضرور تمہاری تقدیر میں ہے۔ تقدیر کا راز صرف اللہ کے علم میں ہے، لیکن اتنا یقین رکھو، اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں
تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ایسا شخص جو تمہارے دل کی دعا کو سمجھے، جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، نہ کہ اس سے دور۔ یاد رکھو، اللہ کبھی کسی احساس، کسی دعا، کسی آنسو کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ ہر جذبہ، ہر فریاد اس کے ہاں محفوظ ہے۔ اگر وہ تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت واپس ضرور آ جائے گا، اور اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تمہارے دل کو ایسا سکون دے گا کہ تم اس کا ذکر بھی دعا میں چھوڑ دو گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تم دعائیں مانگنا نہ چھوڑو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، تو ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان کے دل میں جن کی محبت ہے، اس محبت کو اپنے فضل سے ان کے حق میں بہتر کر دے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کا نکاح ان کی محبت سے کروا دے۔ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، اس کے دل کی ہر بے قراری کو سکون عطا فرما۔ یا رب، جس کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی تمنا ہے، تو اپنی رحمت سے پوری فرما۔ ان کی زندگیوں سے غم، پریشانیاں اور اندھیروں کو دور کر دے۔ اے رب العالمین، ہمارے تمام سبسکرائبرز کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے ذکر اور اپنے نور کو جگہ دے، اور ہمیں ان سب لوگوں میں شامل کر جو تیرے قریب ہیں، جو تیری رضا میں خوش رہتے ہیں، اور جن کے دلوں میں صرف تو بستا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔